بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان نیوز اور ریجنل بلیٹن روشن نگر کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سبی میں آل بلوچستان ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے صوبائی صدر حاجی حکمت لہری اور ضلعی صدر ملک ساجد خان بنگل سے کی جانب سے بولان ڈھاڈر قومی شاہراہ پر ضلعی انتظامیہ کھچی کے خلاف احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ قومی شاہراہ بلاک شدید گرمی میں مسافروں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ ضلعی انتظامیہ کچھی کا مسافروں اور ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ناروا سلوک کرنے پر ہیوی گاڑیوں کو روکنے اور پنجرہ پل کا کام تاخیر سے کرنے کے خلاف بولان ڈھاڈر قومی شاہراہ پر احتجاجی دھرنا دیا گیا اور ٹریفک کی آمد معطل کر دی گئی، جس کے باعث خواتین، بچوں، بوڑھے افراد کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا۔ اس موقع پر آل بلوچستان ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے صوبائی صدر اور ضلعی صدر کا کہنا تھا کہ گزشتہ 20 روز سے بولان قومی شاہراہ ہیوی گاڑیوں کے لیے بند ہے۔ ڈھاڈر لیویز فورس کی جانب سے اپنے من پسند افراد سے پیسے لے کر قومی شاہراہ پر چھوڑا جاتا ہے اور مسافروں اور ٹرانسپورٹر حضرات کے ساتھ ناروا سلوک بھی کیا جا رہا ہے، جبکہ بولان پنجرہ پل کے مقام پر اب تک عارضی کام کیا گیا ہے، جو ایک بارش اور سیلابی ریلے کی نظر ہو جائے گا۔ گزشتہ 20 روز سے ٹرک ڈرائیور کھانے پینے کے ساتھ ساتھ لاکھوں روپے کا نقصان کر رہے ہیں۔ بولان کچھی انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے، جس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بولان قومی شاہراہ اور پنجرہ پل کا کام جلد از جلد مکمل کیا جائے، تمام چھوٹی بڑی گاڑیوں کو بغیر کسی رکاوٹ کے چھوڑا جائے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ڈھاڈر قومی شاہراہ پر پہنچ کر حاجی حکمت لہری اور ملک ساجد خان بنگل سے مذاکرات کیے گئے۔ بولان قومی شاہراہ کے کام کو جلد از جلد پورا کرنے کی یقین دہانی کروانے پر آل ٹرانسپورٹر ایسوسی ایشن کے صوبائی صدر نے احتجاجی دھرنا ختم کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر طاہر وٹو کی ہدایات پر ضلعی انتظامیہ نے چیلی و زائد المیعاد ادویات کی بھرپور چیکنگ کا آغاز کر دیا۔ اس سلسلے میں ضلع بھر میں ٹرک چیکنگ ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئیں۔ ان خیالات کا اظہار ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ اخلاق احمد نے ڈپٹی کمشنر آفس میں ڈرگ کنٹرول اتھارٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اخلاق احمد نے کہا کہ ممنوعہ اور زائد المیعاد ادویات کی خرید و فروخت میں ملوث 8 میڈیکل سٹورز کے خلاف کارروائی کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ نشہ آور انجیکشن اور ممنوعہ ادویات رکھنے والے سٹورز اور گودام سیل کیے جائیں گے۔ اخلاق احمد نے بتایا کہ میڈیسن کمپنیوں اور ہول سیل ڈیلرز کا سٹاک بھی چیک کیا جائے گا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس کا کہنا تھا کہ ڈرگ ایکٹ کے تحت سنگین خلاف ورزی پر عدالت چالان روانہ کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر ڈرگ کنٹرول ایکٹ کے تحت مختلف کیسز کی سنوائی بھی کی گئی۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو سارہ احمد کی ہدایت پر ریسکیو آپریشن چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ملتان نے بھیک مانگتے 2 بچے حفاظتی تحویل میں لے لیے۔ حفاظتی تحویل میں لیے گئے بچوں میں 11 سالہ سلمان، 8 سالہ آکاش شامل ہیں۔ بچوں کو نستر روڈ اور گول باغ سے بھیک مانگتے پا کر حفاظتی تحویل میں لیا گیا۔ بیورو ترجمان کے مطابق بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے بچوں کے لواحقین کی تلاش جاری ہے۔ لواحقین چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر بیورو ہیلپ لائن 1121 یا 06165132201 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے دوران ریسکیو آپریشن گزشتہ سے پیوستہ روز حفاظتی تحویل میں لیے گئے 3 بچے 11 سالہ رئیس، 10 سالہ فیضان اور 9 سالہ سہیل کو لواحقین کے حوالے کر دیا۔ پی ایچ اے ملتان نے مونسون شجرکاری کے تحت 25,000 درخت لگانے کا فیصلہ کر لیا، جبکہ آزادی شجرکاری مہم کے تحت بھی بڑی تعداد میں درخت لگائے گئے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ فائنانس چوہدری غلام نبی نے شجرکاری مہم کے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر ڈائریکٹر مارکیٹنگ حافظ اسامہ اور ڈائریکٹر ہارٹیکلچر سعد قریشی بھی موجود تھے۔ اس موقع پر چوہدری غلام نبی نے کہا کہ حکومت پنجاب کی ہدایات کی روشنی میں شجرکاری کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ رواں ماہ سے اکتوبر تک بھرپور شجرکاری کی جائے گی۔ مختلف امارات میں درخت لگائے جائیں گے۔ اسکول، محکمہ صحت اور دیگر اداروں کے ساتھ مل کر شجرکاری کی جائے گی۔ اس سلسلے میں تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس سال بھی پی ایچ اے شہر کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے اقدامات کرے گا۔
روشن نگر سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روشن پاکستان نیوز، کیونکہ ہم ہیں پاکستان۔ محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔